الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر 18,000 اقسام مخلوقات کے پیدا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 اقسام. کچھ مخلوق پانی میں رہتی ہے، کچھ فضا میں اڑتی ہے، کچھ زمین کے بلوں میں اندر رہتی ہے. کچھ مخلوق کو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کو نہیں دیکھ رہے. سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. ان تمام تر مخلوقات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑھ کر مشرف، معظم، مکرم انسان کو بنایا. عزت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس انسان کو اٹھانے کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہے. اگر خشکی کا راستہ آ جائے، خشکی میں انسان کو جانا ہے، زمین پر سفر کرنا ہے تو پیدل نہ جائے. گدھا آپ کے لیے، گھوڑا آپ کے لیے، اونٹ آپ کے لیے، خچر آپ کے لیے. اگر پانی کا راستہ آ گیا، درمیان میں کوئی سمندر آ گیا یا کوئی دریا آ گیا، تو کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح سے بنوائی. اس کشتی میں انسان سفر کرے. یہ ہاتھ حضرت نوح کا تھا اور یہ کاریگری اور بتایا ہوا فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا کہ ایسے کشتی کو بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق بناؤ اس کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت عطا فرمائی ہے.
جوں جی وقت گزرتا گیا، جوں انسان بڑھتے گئے، تو پھر اس کشتی کو ہم نے آج سمندر کے جہاز دیکھے پانی میں کھڑے، بڑے بڑے بیڑے بنائے، اور سمندر میں ایسے جہاز انسان نے کھڑے کیے ہیں جیسے کوئی بلڈنگ کھڑی ہے۔ یہ انسانی عقل ہے، اور یہ بھی خدائی عطا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اور خشکی میں چلنے والی سواریاں، حضور کے دور میں جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، ریل گاڑی کا تصور بھی نہیں تھا، موٹر کار کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی ضرورت بڑھتی گئی اور آبادی بڑھتی گئی اور انسان دنیا میں پھیل گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو عقل کی ایسی لڑی عطا فرمائی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم ادراک انسان کو عطا فرمایا کہ انسان اپنے اس ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاز بنائے، موٹریں بنائی، ریل گاڑی بنائی، مال بردار، یہ انسان بردار، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور بڑھاؤں گا تمہارے فضیلت کو، اور بڑھاؤں گا تمہاری ضروریات کو پورے کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے حضور سے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے پیغمبر تمہارے زمانے میں جو چیزیں ہیں تم دیکھ رہے ہو، ابھی اور چیزیں بنے گی اور بناؤں گا جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بنیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے، ہمارے ذمہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ہم اس کام کو سنبھالیں، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ تو تمام چیزیں ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر فضیلت انسان کو ہم کو ملی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ یہ چیزیں تو جانور ہیں یا ضروریات زندگی جو بھی ہے، یہ سب ہماری ضرورت کو پورا کریں۔ ہم کس کی ضرورت ہے؟ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری رکھی ہے؟ فرمایا 2 چیزوں کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، 2 چیزوں کے لیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس ٹائم کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نمائندہ زمین پر نائب پیدا کر رہا ہوں، میرے احکامات کو نافذ کرے گا، میرے حکم کی اطاعت کرے گا، میرے اوامر نواہی کی پابندی کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اور میرا شکر گزار بنے گا اور میرے کہنے پر چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن انسان کی نیابت کا، یعنی کہ میری نمائندگی، میری نیابت، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندگی کرے گا، میری بندگی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں انسان کے ذمہ رکھی ہے، بندگی بھی، نمائندگی بھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پر بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی میں خیر اور شر کی امید نہیں رکھنا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، سب چیزوں کا خزانہ اس کے پاس ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، مرض اور شفا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کمال کا درجہ حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں انسان اپنی کمالیت کے درجے پر پہنچے گا، اور پھر خدائی احکامات کو نافذ کرنے میں ظلم ہوا دیکھے تو اس کے خلاف بول پڑے، یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ خلاف شرع کم ہو رہا ہے،
یہ کام جو ہے یہ انسانیت کے منافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو رہبر بنا کر بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بندگی کا طریقہ سکھایا اور جو نمائندگی کا طریقہ سکھایا، ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دکھایا، عمل کا طریقہ، یہ اسلام ہے۔ اسلامی احکامات یہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی کوئی اور طریقہ ڈھونڈا، جو کسی اور طریقے پر چلا اسلام کے سوا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی نہ چلا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ پیش کیا اس کی بھی اتباع نہ کی، اور ایسے اپنے بزام خواہش، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا، فلاں یقبل منہ، کچھ بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں یہ انسان خالی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جنہوں نے بندگی میں بھی کما حق محنت کی اور وہاں پر مقام حاصل کیا، اور نمائندگی میں بھی کما حق اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نمائندگی میں کما حق اپنا مقام حاصل کیا، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب لوگ۔ اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق نہ چلا، سنت کی اتباع نہ کی، حضور کے طریقے سے آر کیا، اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ان کے تو دونوں جہان تباہ ہو گئے، دنیا بھی تباہ تو آخرت بھی تباہ۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، آج ہمیں اس معاشرتی زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، یہ زندگی دنیوی زندگی، یہ دار العمل ہے، یہاں کا کسب ہمارے لیے نافع بنے گا، اور پوچھا بھی ہمیں اس زندگی کے بارے میں جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہیں زندگی ملی، تمہیں جوانی ملی، تمہیں دولت ملی، تمہیں اختیارات ملے، تمہیں حکومت ملی، اور تم کو ہم نے حاکم بنایا، تم کو قبیلے کا بڑا بنایا، تمہیں کنبے کا بڑا بنایا۔ حضور نے فرمایا کلکم مسئول، کلکم ران و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر ایک سے پوچھا جائے گا وہ اس زندگی کے لیے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس زندگی میں ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پیچھے پڑیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کہاں سے ملیں گے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، وہ یہی جگہ ہے، یہ مدارس ہے جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم ملتی ہے۔ اگر آخرت کو سنوارنا ہے تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا وما فیہا میں انسان جہاں بھی جائے گا اس کو قرآن اور سنت ملے گی، اور قرآن اور سنت کے سوا اور کوئی تعلیم نہیں ہے جو انسان کی رہبری کرے۔ عصری تعلیم ہے، جو قرآن پاک نہیں پڑھتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، وہاں پر آخرت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بھائی آخرت جانے تم جاؤ کھڈے میں گرو، دنیا میں تمہیں ترقی کرنی ہے تو تم پٹے والے بنو گے، تم مختار کار بنو، تحصیلدار بنو گے، تم فلاں افسر بنو گے، تم انجینئر بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم وکیل بنو گے، تم بڑے درجے پر پہنچو گے، تمہیں بڑی بڑی ڈگریاں ملیں گی دنیا میں۔
آخرت میں آخرت کا اس تعلیم سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اس تعلیم کا کوئی سروکار نہیں ہے آخرت سے، جبکہ ہم انسان ہیں اور انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، حضور سچے ہیں، اللہ رب العالمین کا ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے کون بہتر سچ بول سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر بس بعد الموت کا انکار کیوں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیوں؟ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کافر کرتا ہے، منکر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسی تعلیم ہمارے معاشرے کو دی ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بس اٹھنے کا تصور بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے، کلمہ گو انسانوں کے لیے ضروری ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور پیغمبر کی تعلیم ضرور دلوائیں، مدارس سے تعلق ضرور جوڑیں۔ یہاں سے ہمیں اخلاق کا پتہ لگے گا، یہاں سے ہمیں ایثار کا پتہ لگے گا، یہاں سے انسانیت کی ہمدردی کا سبق ملے گا، یہاں سے ہمیں اعمال اور عقیدے کا پتہ لگے گا، یہاں سے ہم سیکھیں گے، اور یہاں سے ہم یہ تعلیم پڑھ کر امت کی امامت انہی لوگوں کو ملتی ہے، یہی وارث الانبیاء بنیں گے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علامہ بزرگ اور اللہ والے گزر چکے ہیں، ان سب کا تعلق قرآن کریم سے، سب کا تعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے۔ اگر قرآن پاک کی تعلیم نہ ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہ ہو تو پھر انسان کس چیز کا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ہمیں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے کہ خدائی احکامات کو پورا کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خدائی احکامات کو پورا نہ کر سکے تو پھر تو بھائی شرمندگی ہے، پھر تو آخرت میں سب شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، کتنا مال کمایا، اللہ پوچھے گا کہ میرے قرآن پاک پر کتنا عمل کیا، میرے حضور کی اتباع کتنی کی، میری تعلیم پر کتنا عمل کیا، آخرت کے لیے کوئی ثمر، کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، حج بیت اللہ کیا، تمہیں اتنی دولت تھی، زکوٰۃ ادا کی، تمہارے پڑوس میں بھوکا آدمی رہتا تھا، بھوکے لوگ گھر میں بیچارے بس زندگی بسر کرتے تھے، تم نے ان کی کیا تیمارداری کی، ان سے پوچھا، ان کی عیادت کی، ان کا حال پوچھا؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک عمل کرے، قرآن پاک پر عمل کریں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع، بس یہی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ کلمے کو مسلمانوں اگر دنیا سے کامیاب ہو کر نکلنا چاہتے ہو کہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کر نکلیں تو دو کام کریں، بس اپنی زندگی میں دو کام کریں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے حکم کو تسلیم کیا، میرے حکم کو بسر و چشم قبول کر کے اس پر عمل کیا اور میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، سنت کے راستے پر چلا، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے بچوں کو ان مدارس میں قرآن پاک کی تعلیم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات، پھر دیکھیں دنیا کے اندر آدمی پہچانا جاتا ہے عنوانات سے۔ آپ جس کے سر پر پگڑی دیکھیں گے، جس کے چہرے پر داڑھی دیکھیں گے، جس کا لباس متبع سنت ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ کوئی مدرسے کا طالب، مدرسے سے فارغ شدہ ہے۔ عنوانات اس کے بتا رہے ہیں، نشانات بتا رہے ہیں، آثار بتا رہے ہیں، یہ کسی
علمی گھرانے کا شخص ہے یا خود عالم ہے یا حافظ ہے یا کسی اللہ والے کے ساتھ اس کی صحبت ہے کہ اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، یہ جنٹل مین نہیں ہے، یہ ڈاکٹر وغیرہ وہ نہیں ہے. بھائی تہذیب ہوتی ہے، تہذیب. اب انہی مدارس کے ذریعے تو ہم انگریز کی تہذیب کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہی مدارس کی بنیاد پر. یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، پھر اسلامی تہذیب کے متحمل ہوتے ہیں. اور تہذیب اسلامی ہو، ہمارے ان کے اکھروں سے اور ان کے الفاظوں سے جنگ نہیں ہے، تہذیب سے جنگ ہے. ہماری تہذیب سے لڑائی ہے. انگریز کی تہذیب یہاں نہیں چلے گی، یہاں چلے گی تو محمد رسول اللہ کی تہذیب چلے گی، اسلام کی تہذیب چلے گی. ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازم ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی آدمی کہاں جاتا ہے ضروریات کے مطابق، انجینئر کی ضرورت ہے، وہ نقاش جو نقشے بناتے ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ہو اور متبع سنت ہو اور اسلامی تہذیب اس کے چہرے پر ہو، یہ کیا آ رہی ہے؟ کیا کون سی قباحت ہے اس میں؟ بہت سے ایسے انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں گے یار یہ تو کوئی بڑا عالم دین ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے. ان کے چہرے پر اسلام کے آثار موجود ہیں، اسلامی تہذیب کے نشانات موجود ہیں، حضور کے سنت کے نشانات موجود ہیں. تو لہذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہم نگہداشت بھی کریں اور دینی مدارس سے تعلق. حضور نے فرمایا 4 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 4 قسم کے لوگ. فرمایا کن عالمن او متعلمن او سامعن او محبا. فرمایا عالم جنت میں جائے گا، طالب بھی جنت میں جائے گا، جو علماء کی باتیں سن کر عمل کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. خود ان پڑھ ہے، خود بیچارے کو پتہ نہیں ہے. یہ صرف صحبت کا اثر ہے کہ ان کے چہرے پر بھی حضور کی سنت کے آثار نمودار ہو. صرف صحبت میں بیٹھ کر بہت سے لوگ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ کر ان کا حلیہ دیکھ کر بھی ان کے بیٹھنے میں آدمی کو سرور محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہاں سے بھی انسان کے روح کو ہضم ملتا ہے. صرف صحبت کا اثر ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا جو علماء سے محبت کرنے والے ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی. اگر علماء کے ساتھ محبت ہوگی تو ہم قیامت کے دن انہی علماء کے ساتھ، اور یہ علماء حضور کے ساتھ ہوں گے، اور ہمیں بھی وہ محفل نصیب ہوگی، ہمیں بھی اسی لواء الحمد کے نیچے جگہ ملے گی. اگر دنیا میں ہم ظالمانہ انداز جو اپنا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، پھر دنیا میں بھی آخرت میں بھی انہی کے ساتھ، جیسے حامان اور شداد اور قارون اور نمرود. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کا احساس ہمیں نصیب فرمائے. آج ابتدائی جمعہ ہے، اس مسجد شریف مدرسے کی مسجد میں شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں پر جمعے ہوتے رہیں گے. جمعے کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. بس اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں، کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے جمعے کی ضرورت تھی، تو آج یہاں پر جمعہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور قیامت ہماری بہتر فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان نیک لوگوں علماء کے ساتھ ہمیں بھی وہاں پر ان کی محبت میں، ان کی صحبت میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو. انہی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على دينك وعلى التقوى واجعلنا من عبادك المخلصين.
واحفظنا وقلوبنا بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اداروں کو تا قیامت آباد فرمائے۔ جو طلباء زیر تعلیم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کامیاب ہو کر فارغ ہو کر ان سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا مجاہد بنائے، اعلاء کلمت اللہ کا سبب بنائے ان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خادمین ہیں ان کی خدمت کو، جو اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں شب و روز، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، اہل شہر، اہل محلہ، اہل علاقہ جو تعاون کر رہے ہیں مدارس سے، اللہ تعالیٰ ان کے معاونت کو بھی منظور اور مبرور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔